بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 122 اور قسط نمبر ہے 29، اور ذکر چل رہا ہے، بیان چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، پیج یعنی صفحہ نمبر ہے 146، اور یہ کتاب ہے اردو میں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں یعنی تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ قصص الانبیاء، قصص الانبیاء۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ بیابان محبت دشت غربت بھی وطن بھی ہے، یہ ویرانہ قفس بھی آشیانہ بھی چمن بھی ہے۔ محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے صحرا بھی۔ محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے صحرا بھی، جرس بھی کارواں بھی راہبر بھی راہزن بھی ہے۔ ناظرین، بیان چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جہزہم بجہازہم جہل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر جب تیار کر دیا ان کو اسباب ان کا، اور رکھ دیا پانی پینے کا پیالہ، جان بوجھ کر اپنے بھائی بنیامین کے بوجھ میں، پھر پکارنے والے نے، اے قافلے والو یقیناً تم چور ہو۔ کہنے لگے اپنا منہ کر کے ان کی طرف، کیا تم نہیں پاتے؟ وہ بولے ہم نہیں پاتے۔ بادشاہ کا ناپ یعنی پیالہ، اور جو کوئی وہ پیالہ لائے گا تو اس کو ایک اونٹ کا بوجھ انعام میں ملے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ بولے قسم ہے اللہ کی، تم کو معلوم ہے کہ ہم شرارت کرنے نہیں آئے تھے اس ملک میں، اور نہ ہم کبھی چور تھے، اور نہ ہم لوگوں نے کبھی چوری کی ہے۔ ان لوگوں نے ان سے کہا کہ پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہوئے؟ تو وہ سب کہنے لگے اس کی سزا بس یہی ہے کہ جس کے بوجھ میں پاؤ وہی جاوے اس کے بدلے میں، اور ہم تو یہی سزا دیتے ہیں گناہ گاروں کو۔ خلاصہ یہ ہے کہ پیالہ بادشاہ کے پانی پینے کا تھا، اور وہ بادشاہ کی پیاس کا ناپا ہوا تھا، یا پیالہ تھا اناج ناپنے کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو چور کہلوایا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے،
اس لیے کہ انہوں نے حضرت یوسف کو باپ کے سامنے سے لے جا کر چوری سے بیچ ڈالا، اور حضرت یوسف کے والد یعقوب کے دین میں یہ حکم تھا کہ جو کوئی چوری کرتا وہ اپنے مال والے کا غلام ہو رہتا صرف 1 برس تک، اور ان کے بھائیوں نے کہا بھی تھا کہ تم جسے چوری میں پاؤ اسے غلام بنا لینا۔ یہ کہہ کر وہ لوگ قافلہ والوں کا مال و اسباب تلاش کرنے لگے، سب بوجھوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کی، اور سب سے آخر میں چھوٹے بھائی بنیامین کے شطر کے بوجھ کی تلاشی لی۔ بالآخر بنیامین کے شطر سے وہ پیالہ نکلا، جیسا کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کذالک فبدا بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجہا من وعاء اخیہ۔ پھر شروع کی اس نے دیکھنا خرابیاں، پھر شروع کی اس نے دیکھنا خرجیاں ان کی، پہلے اپنے بھائی کی خرجی سے آخر کو وہ برتن نکلا، ایک خرجی سے اپنے بھائی کی، پھر سب کو حضرت یوسف کے پاس حاضر کیا۔ ان کے بھائی بہت طاقتور تھے، اگر وہ اپنی طاقت سے کام لیتے تو وہ نہ پکڑے جاتے، لیکن چھوٹے بھائی بنیامین کی وجہ سے سب پکڑے اور حضرت یوسف کے پاس حاضر کیے گئے۔ اور جب وہ حضرت یوسف کے پاس واپس پہنچ گئے تو وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ عزیز مصر سے یہ بات کہنا چاہیے کہ ہمارے چھوٹے بھائی کے عوض میں کسی دوسرے بھائی کو 1 سال کے واسطے غلام رکھ لیجئے، تاکہ ہم لوگ اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اپنے باپ کے پاس اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے جائیں اور ان کے سپرد کر دیں، ورنہ ہم اپنے باپ کو کیا جواب دیں گے، اور باپ ہم سے سخت ناراض ہوں گے اور کہیں گے کہ بنیامین کو بھی یوسف کی طرح گم کر دیا گیا۔ ہم لوگ اگرچہ ہر چند یقین دلائیں گے لیکن وہ کبھی ہماری بات کو باور نہ کریں گے۔ اپنے جی میں مشورے طے کر کے دربان کو ہمراہ لے کر حضرت یوسف کے حضور میں حاضر ہوئے اور حضرت یوسف سے بولے، اے عزیز مصر، آپ نے ہم پر بہت مہربانی کی اور شفقت فرمائی، اور اس سے بھی زیادہ آپ سے نوازشات کی امیدیں ہیں، لیکن ایک مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ اپنے لطف و کرم سے ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو چھوڑ دیں تاکہ ہم لوگ اپنے کیے ہوئے وعدوں کے مطابق اپنے باپ کے پاس لے جائیں، اور ہم لوگوں کو یقین کامل ہے کہ آپ ضرور ہماری گزارشات پر توجہ فرمائیں گے اور ہم لوگوں کو تشکر و امتنان کا موقع دیں گے۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے کہا کہ حکم شرعی تمہارے دین میں یہی ہے، اور تم نے بھی یہ چیز پہلے قبول کر لی تھی کہ چور پکڑا جائے بموجب شرع کے وہ ہماری قید میں 1 سال تک رہے گا، اور تم لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم سب پیغمبر زادے ہیں اور نیک مرد ہیں۔ بھلا بتاؤ یہ کیا درست ہے کہ تمہارا بھائی میری چوری کرے، وہ بولے کہ آپ سچ فرماتے ہیں، چوری کرنا اس کے حق میں عجب نہیں کیونکہ اس کا بھائی بھی چور تھا۔ چنانچہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں وضاحت فرمائی ہے، قال اللہ تعالی فی شان حبیبی قالوا ان یسرق
قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. من قبل، انہوں نے کہا اگر اس نے چرایا تو چوری کی اس کی بھائی نے. انہوں نے کہا اگر اس نے چرایا تو چوری کی اس کے بھائی نے بھی پہلے. تب حضرت یوسف نے یہ سن کر دل میں کہا قال اللہ تعالی قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. کہنے لگے اگر اس نے چرایا تو چوری کی تھی اس کے ایک بھائی نے بھی اس سے پہلے. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِيهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ. تب آہستہ سے کہا یوسف نے اپنے جی میں اور ان کو نہ جتایا کہا جی میں کہ تم بدتر ہو درجے میں اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو. انہوں نے کہا اگر اس نے چرایا تو چوری کی اس کے بھائی نے بھی پہلے. تب حضرت یوسف نے یہ سن کر دل میں کہا. تب آہستہ کہا یوسف نے اپنے جی میں اور ان کو نہ جتایا اور بولا کہ تم بدتر ہو درجے میں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بتاتے ہو. مروی ہے کہ اگرچہ وہ چوری کا ذکر نہ کرتے تو بنیامین کو لے جا سکتے تھے، چونکہ انہوں نے چوری کا ذکر کیا. اس بات کو سن کر حضرت یوسف نے غصے میں ہو کر اپنے دل میں کہا کہ تم نے ایسی چوری کی کہ اس کے بھائی کو باپ سے چرا کر بیچ ڈالا، اور میری چوری کا حال اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے. ان پر چوری کے تہن کا قصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف کو پھپھی نے بچپن میں پالا. جب بڑے ہوئے تو باپ نے چاہا کہ اپنے پاس رکھوں اور پھپھی کو محبت تھی اس لیے انہوں نے چھپا کر ایک پٹکا ان کی کمر سے باندھ دیا. پھر کچھ دیر کے بعد وہ اس کو ڈھونڈنے لگیں. آخر لوگوں میں چرچا ہوا. آخر وہ پٹکا یوسف کی کمر سے نکالا گیا. بائیں سبب موافق ان کے دین کے 1 برس تک ان کی پھپھی نے اس حلیہ سے حضرت یوسف کو اپنے پاس رکھا. اور حضرت یوسف نے کہا بھائیوں نے مجھ پر اتنا ظلم کیا اور ستایا یہاں تک کہ مجھ کو بعید الوطن کیا، پھر بھی یہ لوگ مجھے چوری کی تہمت دیتے ہیں. یہ سب لوگ عجیب آدمی ہیں. بالآخر بھائیوں نے حضرت یوسف سے عرض کی اے عزیز مصر، ان کے والد بزرگوار بہت ضعیف اور نابینا ہیں اور ان کی مفارقت میں اور بھی زیادہ پریشان ہوں گے. آپ ہمارے اور بھائیوں میں سے ایک بھائی کو رکھ لیجئے، اس کا بدلہ ہو جائے گا، اور اس کو چھوڑ دیجئے اور ہم میں سے آپ کی خدمت بھی بخوبی کر سکے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ویلاگ میں اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. مولا میرا قلم ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، تیری حمد و ثنا اندر میری زندگی فنا ہووے. مولا میرا قلم ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، تیری حمد و ثنا اندر میری زندگی فنا ہووے.
تیرے کم سب انوکھے تے نرالے شان والے ہیں کہ یونس مچھلی پیٹ اندر کوئی اگ دے حوالے ہیں تیرے کم سب انوکھے تے نرالے شان والے ہیں کہ یونس مچھلی پیٹ اندر کوئی اگ دے حوالے ہیں پلے دشمن دے گھر موسیٰ نہ جنوں کوئی پتہ ہووے پلے دشمن دے گھر موسیٰ نہ جسنوں کوئی پتہ ہووے مولا میرا قلم ہووے تیری حمد و ثنا ہووے تیری حمد و ثنا اندر میری زندگی فنا ہووے تیرا کھاواں تیرا پیواں تیرا پاواں خدا بندہ پکاراں تینوں ہر دم پکاراں تینوں ہر دم تیرے گن گاواں خدا بندہ پکاراں تینوں ہر دم تیرے گن گاواں خدا بندہ تیری تسبیح تیرا نعرہ میرے تو نہ قضا ہووے تیری تسبیح تیرا نعرہ میرے تو نہ قضا ہووے مولا میرا قلم ہووے تیری حمد و ثنا ہووے زمیناں آسماناں تے تیری شاہی دے ڈیرے ہیں زمیناں آسماناں تے تینڈی شاہی دے ڈیرے ہیں نبی تیرے سوالی ہیں ولی سب تیرے محتاج ہیں نبی تیرے سوالی ہیں ولی سب تیرے محتاج ہیں نی منگتے سب تیرے در دے بھلے شاہ کوئی گدا ہووے نی منگتے سب تیرے در دے بھلے شاہ کوئی گدا ہووے مولا میرا قلم ہووے تیری حمد و ثنا ہووے تو کشتی نوح دی طوفان اندر اتار دیندا ہیں تو کشتی نوح دی طوفان اندر اتار دیندا ہیں تو فرعوناں نو غوطے دے سایاں مار دیندا ہیں تو فرعوناں نو غوطے دے کہ سایاں مار دیندا ہیں تیری منشا چلے بھاویں نبی محوے دوا ہووے تیری منشا چلے بھاویں نبی محوے دوا ہووے مولا میرا قلم ہووے تیری حمد و ثنا ہووے تیری حمد و ثنا اندر میری زندگی فنا ہووے مولا میری زباں ہووے تیری حمد و ثنا ہووے مولا میری زباں ہووے تیری حمد و صفا ہووے مولا میری زباں ہووے تیری حمد و ثنا ہووے تیری حمد و ثنا اندر میری زندگی فن ہووے